یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دے، عرض مطلب کر چکا، عرض مطلب کر کے دیکھا، ترک مطلب کر کے دیکھ. یعنی ان کی تابع داری میں زندگی گزار اور یار کا دم بھر کے دیکھ، ان کا ہی نام جپتے رہے اور انہیں کی تعریف کرتے رہے. عرض مطلب کر چکا، کر کے دیکھا، ہمیشہ جو ہے میرے کو یہ ہونا وہ ہونا، یہ سفارش وہ سفارش کرتے رہا، یہ مانگتا رہا وہ مانگتا رہا. ترک مطلب کر کے دیکھ، اب کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی محبت چاہیے. جیسا آپ چاہ رہے ہیں میں ویسا زندگی گزاروں گا. بے ارادہ مرنے والے بل ارادہ مر کے دیکھ. اب اپنے کو ارادہ تو نہیں ہے مرنے کا، لیکن مر گئے، انتقال ہو گیا. لیکن یہ جو ہے بل ارادہ مر رہے ہیں، مطلب ان کے اوپر مر رہے ہیں، جان بوجھ کے مر رہے ہیں. بے ارادہ مرنے، معلوم نہیں لوگ راستے سے گزر رہے ہیں، کون کب مر جاتا معلوم نہیں. اس کے دوسرے میننگ، عاشقانہ میننگ یہ ہے کہ کسی پہ جان بوجھ کے مرے نے ایسی مر گئے، لیکن اب جان بوجھ کے بغیر بولے کہ پیار ہو گیا تھا، اب پورا سوچ سمجھ کے پیار کر رہے. سب تماشے کر چکا، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. سب کر لیا نا، اب ایسا کر کے دیکھ، بغیر ارادہ نہیں، بل ارادہ مر. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی. جب تمہارا انتقال ہوگا تو وہ ایک نئی زندگی ملے گی. پھر زندگی پہ مرنے والے، زندگی پر مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ. آواز چل رہا ہو، ایک آواز نہیں آنا بھائی پلیز. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پر مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ. یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات. یار تیرا ہے تو تیری ہے ساری کائنات. سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ. ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک. زندگی کو بھی ترک کرو، آخرت کی بھی مت سوچو، ترک کر دو اس کو. مطلب یہ ہونا، جنت میں رکو، وہ مقام ہونا، یہ احسان ہو رہے، بس ترک کر دو. کوئی غرض ہی نہیں ہے، بس بغیر سوچے سمجھے بس پیار کر رہے ہیں آپ سے. ترک مولا، ترک ترک. اب اللہ سے بھی کوئی وہ نہیں لگا رہیں گے کہ اللہ تمہیں یہ دیں گا وہ دیں گا، تیری مرضی. جیسے واسن سرکار فرمائے، چاہے بگاڑو چاہے سدھارو، واسط تم پہ نثار کھاتا. آپ بگاڑ دو سدھار دو، کیا کرتے کرو، میں تو آپ پہ نثار جاؤں گا، قربان چلے جاؤں. یعنی یوں بے آرزو جینے کی عادت کر کے دیکھ. ہر چیز کی ایک آرزو لگی ہوئی ہے. دنیا میں میرے کو یہ ہونا، دنیا میں میرے کو وہ ہونا، ایسا ہونا ویسا ہونا، آخرت میں میرے کو ایسا ملنا، حورا ملنا، جنت ملنا. اللہ تعالیٰ میرے کو ایسا رکھنا ویسا رکھنا. لیکن بے آرزو جی کے دیکھ. تم کوئی آرزو مت کرو. مجھ کو کیا فکر ہے اپنے انجام کی، میں نے اوڑھی چنریا تیرے نام. تو اپنے انجام کی فکر مت کرو، بس محبت کیا جاؤ. اور جب محبت کریں گے ان سے، سچی محبت اللہ سے، سچی محبت رسول اللہ سے، سچی محبت اہل بیت سے، سچی محبت مولا مشکل کشان سے، سچی محبت پیران پیر سے، خواجہ محبوب اللہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ فکر عقبا کر کے ناحق وقت کیوں میں ضائع کروں.
اپنا ٹائم کہیں کو خراب کرو فکر کر کے. ان کو خود ہی لاج ہوگی جن کا کہلاتا ہوں میں جس کا ہوں نا ان کو معلوم ہے میرے لیے کیا اچھا کرنا ہے. ہر مصیبت پیش خیمہ ہے تیرے آرام کا، صبر سے بھی کام لے کچھ مصیبت بھر کے دیکھ. جو آج مشکل آ رہی نا، پریشانی آ رہی نا، یہ ایک آنے والے دنوں کے لیے ایک سگنل ہے تمہارا کہ آج جو مصیبت آ رہی کل راحت ملنے والی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر عروج کے بعد زوال ہے، زوال کے بعد عروج ہے. ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، ہر راحت کے بعد مصیبت ہے. تو آج جو مصیبت آ رہی وہ تمہارے لیے آنے والے دنوں میں آرام ملنے والا ہے. اور ویسے دنیا میں بھی اگر دین کی بات کرے تو یہاں جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانی کر رہے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں، وہ آخرت میں اس کی راحت ملنے والی ہے. صبر سے بھی کام لے کچھ دن مصیبت بھر کے دیکھ. کچھ دن مصیبت آپ دیکھو. میں پرسوں 12 تاریخ کے بعد میں بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو میجورٹی رہے گی نا وہ غریبوں کی ہے. آج جو یہاں ایسبسٹاس کے گھروں میں، کرائے کے گھروں میں ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو جم کے پکڑے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسی طرح پکڑے رہو، مصیبت بھر کے دیکھ. فل مصیبتیں دیکھ لو کوئی بات نہیں، لیکن جنت الفردوس میں مقام ملے گا انشاءاللہ، جہاں نہریں ہوں گی، باغاں ہوں گے، آرام ہی آرام. تمہاری بس دل میں آرزو آئی ادھر پوری ہو جائے. اب یہاں پر دیکھیے یہ پیر اور مرید کا یہ اصل جس کے لیے پوری زندگی یہ پیلی ٹوپی پہنے، یہ زندگی بھر مرید ہی کہلائے، زندگی بھر قادری اپنے نام کے ساتھ لگے، تو جب آخری وقت آیا اور آرزو میں جیتے رہے کہ کاش ہم کو خواجہ محبوب اللہ کا دیدار مل جائے، ہم کو یہ سرکار کا نظارہ ہو جائے، رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، یہ آرزو میں جی رہے تھے. کچھ ایسے کام کریں گے کہ وہ ہم کو دیکھ لے، وہ ہم کو اپنا چہرے مبارک دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے. تو اسی امید پہ ان کی گلی میں رقص کرتا ہوں، اسی امید پہ ان کی گلی میں رقص کرتا ہوں، نکل آئیں گے ایک دن تماشا دیکھنے میرا. ان کی گلی میں جا کے چپ بھی ناچ رہا ہوں، کود رہا ہوں، کہیں کو باہر نکل کے ایک مرتبہ تو دیکھ لیں گے. مطلب خواجہ سرکار کے پاس مسلسل روز حاضری دے رہے، فاتحہ میں آ رہے، قوالی میں آ رہے، مجلس میں آ رہے، ذکر میں آ رہے، برزنجی میں آ رہے، کہ ایک مرتبہ وہ نظر کرم سے ہم کو دیکھ لیں. آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار، آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار. مطلب آخری وقت آ گیا، وہ اپنی زندگی کا یہ دنیا ختم کرنے کا دن آ گیا. تو حکم ہوگا ہمارے خواجہ سرکار کا، خواجہ محبوب اللہ سرکار کا حکم ہوگا، آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار. اب آ گئی گھڑی، وہ حکم ہوگا مرنے والے چین سے مر، مرنے والے چین سے مر، دیکھ اب جی بھر کے دیکھ. اب دیکھ لے کتنا دیکھنا ہے، تو دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا نا. تو یہ ہے یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، زندگی کا لب و لباب. اور یہ جو مہینہ ہے یہ بہت بڑا مہینہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی بہت بڑا مہینہ. اس میں ہم کو یاد دلایا جاتا ہے
اللہ کے وہ خاص دو محبوبین کے لیے، محبوبین کے دو واقعات کی یاد دہی کی جاتی ہے ذوالحجہ میں۔ پہلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں بے ارادہ نہیں مرے، بال ارادہ مرنے بیٹھ گئے، بغیر بولے نہیں مرے، جان بوجھ کے مرنے لیٹ گئے، چھری پھرا دو بابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ پھرا دیجئے چھری میرے گلے پر، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ وہی ہے، بے ارادہ مرنے والے بال ارادہ مر کے دے۔ اسی شعر کو اس میں سمجھیں، لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قربان ہونے نہیں دیا، ان کی جگہ پہ دوسرے کو قربان کر دیا۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لفودر جنگل میں چھوڑ دیا گیا، تو وہاں پر بھی آپ لوگوں نے صبر کیا۔ پھر صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ ہوئی، پھر زمزم کا پانی نکلا، وہ بھی موت کو ایک دم قریب سے دیکھا، ایڑیاں رگڑنے لگ گئے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ پھر شیطان کا وہ واقعہ، میں ذرا جلدی آپ کو اس ٹاپک میں بول رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو جب محرم کے بعد ہوں گے اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے بیٹھ گئے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے نہیں دیا، بلکہ پروردگار عالم نے اس کی جگہ پہ ایک دمبے کو لا دیا۔ ذرا آگے بڑھیے، تھوڑا سب لوگ آگے بڑھیے، پیچھے ذرا جگہ کم پڑی۔ اور جب ذبح کرنے کے لیے بیٹھ گئے ابراہیم علیہ السلام، چھری بھی پھرا رہے، تو اللہ تعالیٰ سیدھے دمبے کو نہیں رکھ دیا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک پتھر کی چلکی رکھو حلق کے بیچ میں اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے بیچ میں۔ اب پتھر پہ انہوں چھری پھرا رہے، تو چلکی رکھا دیے، اپنا ارادہ پورا کرنا چاہ رہے ہی، لیکن کرنے نہیں دے رہے اللہ میاں بھی، دیکھ رہے، ارے نہیں کٹ رہا جان دو بول کے پتی نکال دیتے کیا۔ تو اسی طرح اس میں درس ہے کہ بعض وقت میں تم جب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوبین کی بارگاہ میں کوئی معروضہ پیش کرتے ہیں، تو یہ ہونا لاسٹ منٹ پہ رک جا رہا کام صاحب، بالکل ہوتے ہوتے رک جا رہا، تو وہ چلکی رکھی جا رہی، دیکھ رہے تو بھٹکتا تو نہیں، یہ اٹکنے سے بھٹکتا تو نہیں، نہیں تم زور لگائے ہوئے کہ نہیں میرے پروردگار کرم کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کے صدقے میں، خواجہ محبوب اللہ کے صدقے میں میرا بنی گا کام، نہ وظیفے چھوڑ رہے، نہ نمازاں چھوڑ رہے، جب بنتا کام۔ تو ہمارے حسینی سرکار فرماتے تھے کوئی بہت اٹک رہا، ابھی بابا چلکی ابھی ہٹی نہیں، ہو جاتا کام، چلکی ہٹنا ہے، ٹھہرو، دیکھ رہے تمہارے کو، تم اپنی استقامت چھوڑ دیتے یا میرے کو کیا ہو گیا کہ یہ وہ سوچتے تم، دیکھ خیال اپنا ایسا رکھو میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں تو سب کچھ ملتا، جو سمجھا میں کچھ ہوں اس کو کچھ نہیں ہوں، بس اپنی نسبت پہ ناز کر، میں ان کا ہوں یہ یقین ہے، خطرہ ہوں دریا وہ ہے، اور خطرے کی کوئی اوقات نہیں ہے، دریا کے سامنے کیا اوقات،
لیکن دریا کا ہی ایک حصہ ہے خطرہ، دریا میں سے اچھل کے آیا سو ہے باہر خطرہ، دریا کے ہی پانی کا ایک جز ہے خطرہ۔ میں کچھ نہ سہی لیکن اتنی سی حقیقت ہے، خطرہ ہی صحیح لیکن، خطرہ ہی صحیح لیکن دریا سے تو نسبت ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن خواجہ محبوب اللہ کی دریا سے وابستہ ہے، ان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایک خطرے کا وجود کوئی کام کر کے نہ کسی کی پیاس بجھا سکتا، نہ کسی کھیت کو لہلا سکتا، نہ کسی کی جان بچا سکتا، خطرے میں کیا ہوگا؟ لیکن دریا سے نسبت ہونے سے وہ دریا کے ساتھ ساتھ جب چلے گا خطرہ تو دریا جدھر مڑے گی ادھر کھیتوں کو لہلانا ہے، ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات کو پاس کیا، ہر امتحان پاس کیا۔ پہلے بچے کو چھوڑا، وہ امتحان پاس کیا، پھر بچے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، وہ امتحان پاس کیا، پھر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، وہ بھی امتحان پاس کیا، خدمت ملی۔ جب سارے امتحانات پاس کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے جو مقام ہے وہ مقام کو بھی مصلی بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج کعبہ شریف میں آپ جائیں گے تو ایک مقام ابراہیم بول کے ایک رہتا، آپ دیکھے ہوں گے، کالا کعبۃ اللہ ہے تو ایک سائیڈ میں ایک گولڈن جو ہے ایک ایسا مینار کے جیسا چھوٹا بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، مقام ابراہیم اسی کو بولتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سے عرض کرے یا رسول اللہ، کیا یہ ان کے پیروں کے نشان کے بعد، پتھر کے نشان کے بعد بھی ہم سجدہ کرنا؟ اللہ میاں بولتی ہے ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، نماز کی جگہ بنا دیا، جہاں نماز پڑھی جائے وہ بنا دیا، قرآن آ گیا، اب ہر مسلمان کو پڑھنا ہے۔ تو جو لوگ حج پہ جاتے یا عمرے کو جاتے، ان کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر جب 2 رکعت نفل نماز پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ کے حضور یہاں ٹھہر کے نفل پڑھی تھی، نماز شکرانہ پڑھی تھی، میں بھی پروردگار انہی کی سنت میں پڑھ رہا ہوں۔ تو جب بولے حضرت امام زین العابدین تو آپ کو ایک کیفیت آئی، وجد میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نفل نماز پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی دست رحمت تمہارے ہاتھ میں دے دیا، اللہ سے تم مصافحہ کر رہے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملا کے آئے، مصافحہ کر کے آئے۔ اب مسلمان جو اللہ سے مصافحہ کر کے آگے بعد شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانا، انہیں گناہوں کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانا، انہیں
اسی ہاتھ سے سود کے پیسے لینا انہیں، اسی ہاتھ سے حرام کی کمائی ہاتھ میں لینا انہیں، اسی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا انہیں۔ ارے اللہ سے ہاتھ ملا کے آیا تو توبہ کریں۔ جو لوگ بھی عمرے کو جا کے آئے وہ یہ سمجھے، حج کو جا کے آئے وہ سمجھے کہ تم نے اللہ سے مصافحہ کیا۔ یہ کوئی اور نہیں بول رہے، امام زین العابدین فرما رہے، امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے مولا علی کے پوترے رسول اللہ کے نواسے بول رہے ہیں۔ اور پھر دیکھو حج کے ہر ارکان میں حضرت امام زین العابدین نے اس کی نیت بتائی، اسی لیے بولتے ہیں اہل بیت کو پکڑے رہو، علم کا خزانہ ملتا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب تم زمزم کا پانی پیو تو اس نیت سے پیو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، کوئی غیر شرعی جگہ پر اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کروں گا، کوئی غلط چیز نہیں دیکھوں گا اس ہاتھ سے۔ جب مینا کی طرف نکلو اس نیت سے نکلو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یہ نیت سے جاؤ۔ اور عرفہ کے جب میدان میں پہنچو، امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب عرفہ کے میدان میں پہنچو تو کھلے آسمان کے نیچے ٹھہر جاؤ اور اپنے پورے گناہ یاد کرو، اللہ میں یہ گناہ کرا، اللہ میں یہ کرا، اللہ میں یہ کرا، اللہ میں یہ کرا، اللہ میں یہ کرا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، میرے کو معاف فرما دے۔ یہ نیت سے عرفہ کے میدان کو جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا۔ حج کا پروسیجر کیا ہے؟ پہلے کعبۃ اللہ شریف میں آئے، عمرہ کیے، پھر وہاں سے مینا کو گئے، مینا میں قیام کیے، پھر مینا سے عرفات کے میدان کو گئے، وہاں سے واپسی میں مزدلفہ بول کے ایک میدان ہے، وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا، تھوڑی دیر آرام کرنا کھلا میدان میں، پھر واپس مینا کو آنا، مینا کو آ کے 3 دن تک پھر شیطان کو کنکریاں مارنا اور مزدلفہ کے میدان سے کنکریاں چن کے لانا، 3 دن کنکریاں مارنا، پھر اپنا سر کو منانا، پھر اسی دوران میں جو ہے کعبۃ اللہ شریف جا کے ایک طواف زیارہ بن کے کرنا، پھر جب حج کمپلیٹ ہونے کے بعد طواف وداع کرنا۔ یہ ہے حج پروسیجر۔ تو عرفات کے میدان میں جب جائیں تو پورے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور جب مزدلفہ آئیں گے، دیکھو اللہ تعالیٰ 2 حقوق دیا، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، خیر خیرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ اللہ کے حق ادا کرنا ہے، بندگی کا حق ادا کرنا ہے، جو چیز فرض کی گئی وہ پورا کرنا ہے، جو واجبات ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ۔ جو سرکار کی سنت ہے وہ پوری کرنا ہے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ حقوق اللہ پہ آئے۔ یعنی نماز پڑھنا تھا چھوٹ گئی، روزہ رکھنا تھا نہیں رکھے، تو اس کا قضا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پروردگار یہ نماز جو ناغہ ہو گئی تھی میں اس کی قضا کر رہا ہوں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ تم کو معاف بھی کر دے، معاف کر دے سکتا۔
جتنی تمہاری سنسیئرلی جتنا تم تڑپ کے دعا کرے اس پہ ڈیپینڈ کرتا کہ اللہ قبول کرا نہیں کرا. اللہ تمہارے ایکشنز کو نہیں دیکھتا، تم کیسا کرے، سجدہ میں کیسا گئے، رکوع میں کیسا گئے، نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ تم کتنی دل سے تڑپ کے پکارے پروردگار. حضور قلبی تھی نہیں تھی، نماز پڑھ کے اٹھے، ایک صاحب پوچھے بھائی نماز پڑھ لی ہے؟ آہو پڑھ لیا. کون سے سورے پڑھے؟ کیا کہ پڑھا جی میں تو اس کا دل تھا ہی نہیں نماز میں، خالی پڑھ لے رہا تھا. تو اللہ نے تم کتنے سجدے کرے نہیں، تمہارا دل کتنا اللہ کے حضور میں تھا وہ امپورٹنٹ ہے. حضور قلبی کتنی تھی، جتنی حضور قلبی سے تم کام لیں گے اتنا فائدہ ہو. تو بہرحال ایک ہے حقوق اللہ، ایک دوسرا ہے حقوق العباد. ماں باپ کے ساتھ کیسا تھے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کا خیال رکھے نہیں رکھے، ماں باپ کی خدمت کرے نہیں کرے، پڑوسیوں سے ان کا حسن سلوک رکھے نہیں رکھے، پڑوسیوں کو اپنی خوشی میں غم میں شامل کرے نہیں کرے. آج سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ پڑوسی سب سے بڑا دشمن ہے، جبکہ سخت ترین ہمارے لیے ہدایت ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا پڑوسی ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے. پورے تکلیف میں پڑوسی سے ہے یا آپ ان کو تکلیف دے رہے، بدلے انہیں ایسا کرا میں ایسا کرا. تو پڑوسی کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی غربت میں ان کی پریشانی میں ان کا ساتھ دینا، جنرل انسانوں کا خیال رکھنا، مسلمانوں کا خیال رکھنا، یہ تمام کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. مطلب اگر آپ کسی بھائی کو تکلیف دے دیے تو بھائی سے ہی معافی چاہنا. آپ جا کے بھائی کو ستا لے کے جانے والے بول کے اللہ میرے کو معاف کر دے، نہیں ہوتی معاف. جس کو تکلیف دیا انہیں معاف کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حقوق العباد. لیکن حج میں جب عرفات کے میدان سے مزدلفہ پہ پہنچ کے مغرب اور عشاء پڑھیں گے اور وہاں قیام کریں گے، سو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس جگہ کے قیام کی برکت سے، دعاؤں سے حقوق العباد بھی معاف کرتا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی مانگے تو حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے سوائے مزدلفہ. اسی لیے حج اتنا امپورٹنٹ ہے. بہرحال اسی طرح پھر قربانی کر رہے، قربانی کرے تو یہ نیت سے کرے کہ آپ پورے میں اپنے آرزو ارمانہ جو ہے پروردگار جو بھی تیری مرضی نہیں ہے وہ آرزو ارمانہ سب قربان کرتے رہو تیری راہ میں. اور جو صفا مروہ کے درمیان میں جو دوڑ لگانا ہے، وہ دوڑ جو ہے خوف اور امید کی دوڑ ہے. وہ اللہ سے خوف بھی رکھنا ہے، اللہ سے امید بھی رکھنا ہے. خوف کیسا رکھنا ہے؟ ایک مثال دی گئی کہ اعلان ہو گیا کہ سب لوگوں کو جنت میں ڈال دے رہے، ایک آدمی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. سب جنت میں جا رہے، ایک آدمی دوزخ میں جانے والا ہے. تو ہم ہر مسلمان یہ سوچنا کہ کہیں میں وہ ایک لوتا ایک بندہ تو نہیں ہوں جس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالنے والے. یہ ہے خوف. اور امید کیا ہے؟ اس کی مثال دی گئی کہ اعلان ہوا سب کو دوزخ میں ڈال دے رہے، ایک ہی جنت میں جانے والا ہے. تو یہ امید رہنا وہ ایک میرے کو ڈال دیا اللہ میں.
تو خوف بھی رہنا ہے، امید بھی رہنا ہے. اسی لیے بار بار قوالیوں میں آپ کو تربیت دی جاتی. کیا ہے وہ تربیت؟ چپ ہو گئی دیکھو راتیں، دیکھیں گے عہد واسع، آئیں گے حضرت حاضر، لے جانے اپنے سے. یہ امید ہے. نا امید و امید ساتھ ساتھ چلتے ہیں. نا امیدی اور امید دونوں ساتھ ساتھ چلتے. نا امید و امید ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جستجو ہی ہے امجد، راز کامیابی ہے. جستجو کر رہے، کوشش کر رہے، وہی کامیابی کا راز ہے. جو کوشش نہیں کرا اس کو کامیابی نہیں ملتی. جستجو ہی ہے امجد، راز کامیابی ہے. جس نے جا بجا ڈھونڈا اس نے جا بجا پایا. جو جا جا ڈھونڈا وہاں ملتا اس کو. تم اللہ اللہ کرتے بیٹھو تم کو اللہ ملے گا. تم کوئی خطرناک کاموں کی پلاننگ کرو، مل جاتا ہو تمہارا. لوگ کیسے کیسے جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں. بہرحال یہ مہینہ ایک اور اہم مہینہ ہے، وہ ہے مولا مشکل کشا کی ولایت کا مہینہ. مولا مشکل کشا بچپن سے پیدا ہوئے، جب سے گود میں ہی آنکھ کھولے رسول اللہ کی. پھر رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا، اعلان نبوت ہوا. مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، امتحانات میں گزارے. 3 سال تک پہاڑوں پہ ہجرت کر کے رہے مکے میں. شیب ابو طالب بولتے اس کو. 3 سال تک رسول اللہ کا گھرانہ حضرت ابو طالب کے ساتھ پہاڑوں پہ رہا، گھاس کے روٹیاں کھا کے جیے، کیونکہ بائیکاٹ کر دیا گیا. نہ ان سے کوئی کاروبار کرنا، نہ ان کو کوئی چیز بیچنا، نہ ان سے کوئی چیز خریدنا. تو خریدنے تو جائیں گے نا، نہ ان کو مزدوری دینا، نہ ان کو نوکری دینا، نہ ان کو کام دینا. کوئی پیسے تو تھے نہیں، کہیں نوکری کر کے پیسے کما کے روٹی کھاتے تھے. وہ سب بند کر دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ نہیں روکے. جستجو ہی ہے امجد، راز کامیابی ہے. تو مولا ساتھ میں، ہر جگہ، ہر مصیبت میں، ہر مشکل گھڑی میں رسول اللہ کا ساتھ دیا. بھوکے رہے، فاقے رہے، رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا. آپ کی خاطر دنیا کو چھوڑا، منہ کو موڑا، لیکن ہم نے تیرا دامن نہ چھوڑا. خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ. میرے مولا مشکل کشا یہی کہتے ہیں، رسول اللہ خواجہوں کے خواجہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے خواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے سرکاروں کے سرکار مدینے والے، ہم غریبوں کے ہیں غمخوار مدینے والے. تو مولا مشکل کشا پھر جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بستر پہ سلایا گئے. پھر یہاں سے نکلے، مدینہ پہنچے، جنگ بدر ہوئی، مولا مشکل کشا سب سے پہلے آگے بڑھے. احد ہوئی، سب سے پہلے اکیلے لڑتے رہے. خندق ہوئی تو اکیلے عمر ابن عبدود کو اکیلے مارا، پوری جنگ کا کاسا پلٹ دیا. خیبر ہوئی تو اکیلے فتح فرمائی، پورا خیبر کا قلعے کو آپ کی وجہ سے فتح ملی. ہر جگہ امتحان دیا، کامیابی لی، جان کو بازی، جان کو جوکم میں ڈال دیا. کئی بار موت قریب آ کے گئی، بڑے سے بڑے سورما سامنے آ گئے، لیکن مولا کے قدم مبارک ڈگمگائے نہیں. وہ سب کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری دور ہے، آخری ایام ہے، اپنے وصال مبارک سے پہلے آپ حج کر کے آ رہے ہیں، واپس ہو رہے. ایک ہی حج کیے رسول اللہ،
حج کر کے جب واپس آئے تو غدیر کے میدان پہ آپ نے ٹھہر کے حضرت علی کو بازو بلایا، پھر یہ بولا یہ کون ہے؟ بولے علی ہے، علی ابن ابی طالب ہے. کیونکہ بعد میں نا یہ بھٹکے میں بولتے تھے نہیں وہ علی نہیں تھے، اور ایک علی تھے، ان کے بارے میں بولے. ہو سکتا تھا، دکھایا سب کو. بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ علی ابن ابی طالب ہے. ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا سردار، میں جس کا آقا، علی اس کا سردار، علی اس کے آقا. یہاں پر وہ مولا میں تو دوست کے معنی نہیں ہے، آقا کے ہیں، سردار کے. تو آج وہ عید غدیر کا دن 18 ذی الحجہ، تو آج اسی لیے اپنے پاس ہر جگہ پہ جو ہے مولا کی ولایت کا جشن ہے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم بھی مولا کی غلامی میں آ گئے. ہر سلسلہ، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، رفائی ہو، سب کو مولا سے فیضان ہے. مولا ولیوں کے سردار ہے. مولا ولایت بڑھتی ہے مولا کے دربار سے.